ان کے فضائل۔ جناب ابو ہریرہ مدینہ والوں میں سے نہیں ہیں، انصار میں سے نہیں ہیں، یہ مکہ والوں میں سے بھی نہیں ہیں، یمن کے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہجرت کی تھی یمن سے مدینہ کی طرف، اس لیے یہ بھی مہاجر قرار پائے اور ان کا تذکرہ بھی مہاجرین میں کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ کا نام، اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے، زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث نمبر 1875 1875 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، یقولون کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یعنی کہ کہنے والے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث، لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ کئی لوگ یہ الفاظ تنقید کے انداز میں کہتے تھے کہ ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں آپ کی زندگی کے آخری 3 سالوں میں، اتنی حدیثیں وہ صحابہ کرام بیان نہیں کرتے جو پہلے دن سے مسلمان ہوئے، مثال کے طور پہ سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور خلفائے راشدین وغیرہ، جتنی حدیثیں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، تو یہ تنقید ہوئی ہے ان کے اوپر۔ تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، واللہ الموعد، اور اللہ رب العزت کے پاس ہی ملاقات ہوگی۔ موعد وعدے کی جگہ، یعنی کہ میری اور ان لوگوں کی ملاقات، میرا اور ان کا آمنا سامنا اللہ رب العزت کے پاس ہوگا جو میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، یعنی کہ وہاں میں ان سے سوال کروں گا کہ میرے اوپر تم ناجائز تنقید کیوں کرتے رہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس پیشی ہونی ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرا حساب کرے گا اگر میں کثرت سے حدیثیں بیان کرنے میں غلط ہوں، ان کے ان کا بھی اللہ کرے گا، اور اگر میں غلط ہوں تو میرا بھی اللہ کرے گا۔ تو واللہ الموعد، اللہ ہی کے پاس ملاقات کی جگہ ہے، اللہ ہی کے پاس ملاقات ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں تنقید کرنے والے، مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ، مہاجرین و انصار کو کیا ہے کہ وہ ابو ہریرہ جتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، ان کے وہ اتنی کیوں نہیں حدیثیں بیان کرتے جتنی ابو ہریرہ بیان کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، یہاں سے ابو ہریرہ کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ پہلے انہوں نے اعتراض بتایا لوگوں کا، اب جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، میرے مہاجر بھائی انہیں مارکیٹ میں کاروبار اور تجارت یہ چیز مصروف رکھا کرتی تھی، کان یشغلہم، انہیں مشغول رکھا کرتی تھی، کیا چیز؟ الصفق بالاسواق، بازار میں کیا کرنا؟ بیع کرنا، بازار میں کاروبار کے معاہدے، تجارت کے معاہدے، یہ چیز ان کو مشغول رکھا کرتی تھی، یعنی کہ اس وجہ سے ان کے پاس اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی میرے پاس ہیں، کیونکہ وہ مصروف رہا کرتے تھے۔ جب وہ مارکیٹ میں ہوتے تھے ظاہر ہے تب وہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، اور میرے انصاری بھائی انہیں اپنے اموال میں کام کاج مصروف رکھا کرتا تھا۔ اموال سے مراد کیا؟ یہاں پہ باغات، کھیتیاں۔ تو میرے جو انصاری بھائی تھے انہیں ان کے مال میں
کام کاج کرنا، یہ چیز ان کو مصروف رکھا کرتی تھی. وَكُنْتُمْ رَأً مَسْكِينًا، اور میں ایک مسکین آدمی تھا. الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگا رہتا، آپ کے ساتھ چمٹا رہتا اپنا پیٹ بھرنے کے بعد. یعنی کہ میرے کوئی لمبے چوڑے منصوبے نہیں تھے، میں نے کاروبار نہیں کرنا ہوتا تھا، میں نے کھیتی باڑی نہیں کرنی ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ میرا ہدف یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہوں، چاہے مجھے پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ بھی نہ ملے، چاہے میرا کوئی عالی شان گھر نہ ہو، چاہے میرے باغات نہ ہوں، چاہے میری لمبی چوڑی کوئی تجارت نہ ہو. اصل ہدف یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کے حدیثیں ملتی رہیں، اور اس کام کے لیے میرا ہدف کیا ہے؟ بس پیٹ بھر جائے. اور پیٹ کبھی بھر جاتا تھا، کبھی نہیں بھرتا تھا، لیکن میرا دنیا سے جو میرا آخری ہدف تھا، آخری ٹارگٹ تھا، وہ کیا تھا؟ پیٹ بھرنا. فَأَحْضُرْ حِينَ يَغِيبُونَ، تو میں تب بھی حاضر ہوتا جب وہ لوگ غائب ہوتے. کہاں حاضر ہوتا؟ نبی علیہ السلام کے پاس، آپ کی مجلس میں اس وقت حاضر ہوتا جب وہ غائب ہوتے تھے. یعنی کہ اب وہ ظہر فجر کے بعد اذکار کرتے، اس کے بعد کاروبار کے لیے نکل جاتے، کھیتی باڑی کے لیے نکل جاتے، لیکن میں اس وقت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا. وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، اور میں یاد رکھتا جب وہ بھول جایا کرتے تھے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، اور نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا. ابو ہریرہ بتا رہے ہیں کہ میری احادیث دیگر صحابہ کرام سے زیادہ کیوں ہیں؟ اس کے لیے ایک تو انہوں نے بتایا کہ میں نے احادیث لینے کے لیے، دین کا علم لینے کے لیے قربانیاں دی ہیں، میں نے وقت دیا ہے. جو وقت نہیں دے گا وہ کثرت سے احادیث کیسے لے سکے گا؟ میں نے قربانیاں دی ہیں، میں نے دنیا کو نظر انداز کیا ہے دین کا علم لینے کے لیے، نبی علیہ السلام کی احادیث سیکھنے کے لیے اور آپ سے قرآن سیکھنے کے لیے. دوسرے نمبر پہ پہلے کیا بتایا ہے؟ اپنی محنت بتائی ہے، اور اس کے بعد بتا رہے ہیں اللہ کا کرم، اللہ کے رسول کی دعائیں. یہ بھی دوسرا سبب ہے جس وجہ سے میں علم میں آگے بڑھ گیا، احادیث میں آگے بڑھ گیا. کیسے؟ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک دن، لن يبسط احد منكم ثوبا حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمعه الى صدره فينسى من مقالتي شيئا ابدا. تم میں سے کوئی بھی اپنی چادر کو ہرگز نہیں پھیلائے گا یہاں تک کہ میں اپنی یہ گفتگو مکمل کر لوں، پھر وہ اس چادر کو اپنے سینے سے ہرگز نہیں لگائے گا کہ وہ میری اس گفتگو میں سے کچھ بھی کبھی بھی بھول جائے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ تم میں سے کوئی میری گفتگو کے دوران اپنی چادر کو کشادہ کر کے رکھے، پھیلا کر رکھے، میری گفتگو ختم ہونے کے بعد اپنے سینے سے لگائے اور پھر وہ بھول جائے. کیا بھول جائے؟ میری گفتگو، میری احادیث. یہ ممکن نہیں ہے. یعنی کہ جس نے یہ کام کر لیا کہ میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، وہ اپنی چادر کو کیا کرے؟ کھول کے رکھے، پھیلا کے رکھے، اور جب میری گفتگو ختم ہو اس چادر کو سینے سے لگا لے، تو ایسا شخص میری احادیث کو نہیں بھولے گا. تو یہ روحانی سبب ہوا، یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہوئیں، یہ آپ کا معجزہ ہوا. تو کہتے ہیں لن یبسط احدکم منکم ثوبہ، تم میں سے کوئی ہرگز اپنی چادر کو پھیلا کر نہیں رکھے گا یہاں تک کہ میں اپنی یہ گفتگو ختم کر لوں، پھر ہرگز نہیں اس چادر کو اپنے سینے سے لگائے گا. فینسا، تو وہ بھول جائے میری اس گفتگو میں سے کچھ بھی کبھی بھی. ایسا ممکن نہیں ہے.
کہتے ہیں کون؟ ابو ہریرہ. فبسطت نمرة، تو میں نے ایک چادر کو پھیلایا. لیس علی ثوب غیرها، میرے اوپر اس چادر کے علاوہ کوئی چادر نہیں تھی. ایک ہی چادر تھی میرے پاس، تو اس کو میں نے پھیلا دیا. کیا مطلب پھر ننگا ہو گیا؟ نہیں، چادر کا کچھ حصہ میں نے پھیلا دیا. یعنی کہ میں نے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی کہ چادر چھوٹی سی ہوتی ہے. ایک چادر تھی میرے اوپر، دو بھی نہیں تھی. ایک چادر کا کچھ حصہ میں نے جسم پہ رہنے دیا، جسم کے ضروری مقامات پہ، اور باقی حصہ میں نے پھیلا دیا، کشادہ کر دیا، تاکہ یہ اعزاز مجھے مل جائے. نمرہ اون کی بنی ہوئی چادر کو کہتے ہیں، اون کی بنی ہوئی دھاری دار چادر. کہتے ہیں میں نے ایک چادر کو پھیلایا، میرے اوپر اس چادر کے علاوہ کوئی چادر نہیں تھی. حتی قدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقالتا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا، یعنی اس وقت تک میں نے چادر پھیلائے رکھی. ثم جمعتها الى صدری، پھر میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا. فوالذی بعثہ بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. ما نسیت من مقالته تلک الی یومی ھذا، میں آپ کے اس خطبے میں سے آج کے اس دن تک کچھ بھی نہیں بولا. یعنی کہ ویسے ہی ہوا جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا. میں نے چادر پھیلائے رکھی، گفتگو ختم ہونے کے بعد سینے سے لگا لی، اور آج میں بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی اس گفتگو میں سے، اس خطبے میں سے، اس تقریر میں سے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، آج تک نہیں بولا. اور یہاں پہ مسلم شریف کے الفاظ نوٹ کیجئے، وہ کیا ہیں کہ فما نسیت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، اس دن کے بعد میں کوئی بھی آپ کی ایسی حدیث نہیں بولا جو آپ نے مجھے بیان کی. یعنی کہ صرف وہ خطبہ نہیں، صرف وہ تقریر نہیں، بلکہ اس دن کے بعد جو بھی آپ نے حدیث مجھ سے بیان کی، جو بھی بات آپ نے مجھ سے کی، وہ میں بولا نہیں. تو یہ اسباب ہیں جناب ابو ہریرہ کے حدیث کے میدان میں دیگر صحابہ کرام سے آگے بڑھنے کے. تو سبب ایک نہیں ہے، سبب دو ہیں. ایک ان کی محنت، اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئی کی تھی اس کا حصہ بننے کی تگ و دو. یعنی کہ انہوں نے اس سے اعراض نہیں کیا، اللہ کے رسول کی پیشین گوئی پہ یقین تھا، فوراً اپنی چادر کو پھیلا دیا، یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ میرے اوپر ایک ہی چادر ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس خوشخبری اور پیشین گوئی کا مصداق بن گئے. کہتے ہیں واللہ لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثتکم شیئا ابدا، اللہ کی قسم اگر اللہ کی کتاب میں دو آیتیں نہ ہوتی تو میں تمہیں کچھ بھی کبھی بھی بیان نہ کرتا، تمہیں کوئی حدیث نہ بتاتا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تنقید میرے اوپر اتنی ہوئی ہے کہ میں احادیث بیان کرنا ترک کر دیتا، لیکن قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں جن کی وجہ سے میں تنقید کو تو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ علم کو چھپاؤں، احادیث کو چھپاؤں، اللہ کے رسول کی سنت کو چھپاؤں. اس میں سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. کیا کہ اگر ہمارے اوپر بھی تنقید ہو دعوت و تبلیغ کے میدان میں، تو ہم نے تنقید کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا شعبہ ترک نہیں کرنا، اس فیلڈ کو ترک نہیں کرنا، پوری زندگی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کی حدیث بیان کرنی ہے، چاہے تنقید ہوتی رہے، چاہے مخالفتیں ہوتی رہے. کون سی یہ دو آیتیں ہیں جنہوں نے جناب ابو ہریرہ کو مجبور کر دیا کہ وہ حدیث بیان کرتے رہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہ آیت
اللہ کے فرمان الرحیم تک. تو یہ کون سی 2 آیتیں ہیں؟ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے. 2 آیتیں ہیں کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا من البینات والہدی، اس ہدایت کو جو ہم نے نازل کی، ان واضح نشانیوں کو جو ہم نے نازل کی. من بعد ما بین